اگر نصیب قریبے در نبی ہو جائے، اگر نصیب قریبے در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، در حبیب سے ہر بار واپسی کے وقت دعا یہ مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے، دعا یہ مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور پیار کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ کلام اس سال ربیع الاول میں جس کا میں نے آغاز کیا پڑھنے کے لیے، شاعر نے کہا کہ دعا یہ مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے، تو یہیں سے میں کلام کے سلام کے ساتھ متصل ہو رہا ہوں، محبت کے ساتھ ملاحظہ کیجئے گا، دو کلام پڑھنے حمزہ بھائی، دو کلام ہیں اپنی مرضی سے، اس کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ ماحول کیا ہے، پھر جو آپ حضرات کی رائے ہوگی، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ حضرات میری رائے کا بھی احترام کریں گے، اگر میں مائک چھوڑنا چاہوں گا تو آپ مجھے کہیں گے کہ ٹھیک ہے۔ تو میں پیش کرتا ہوں مولانا عثمان قصوری صاحب، انشاءاللہ ابھی تشریف فرمائے ہیں، وہ اپنے خاص انداز میں گرمائیں گے ماحول کو۔ تو شاعر نے کہا کہ دعا یہ مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے، جی بسم اللہ درود شریف پڑھ لیں ایک بار محبت سے۔ بلاوے کے لیے ہم منتظر سب یار بیٹھے ہیں، کون کون منتظر بیٹھا ہے بلاوے کا؟ ذرا مل کے بولے سبحان اللہ۔ بیٹھے ہیں میرے ساتھ مل کر کہنا ہے، بلاوے کے لیے ہم منتظر سب یار بیٹھے ہیں، بلاوے کے لیے ہم منتظر سب یار بیٹھے ہیں، بلاوے کے لیے ہم منتظر سب یار بیٹھے ہیں، یہ سارے امتی آقا، یہ سارے امتی آقا تیرے حبدار بیٹھے ہیں، یہ سارے امتی آقا
ہم منتظر سب یار بیٹھے ہیں، وہ چہرہ چہرہ باللیل زلفے سرمگی آنکھیں، جنہوں نے ان کو دیکھا دل، جنہوں نے ان کو دیکھا دل، پر ہار بیٹھے ہیں، جنہوں نے ان کو دیکھا دے وہیں پر ہار بیٹھے ہیں، یہ سارے سبحان اللہ۔ اور کہوں گا، آواز کم نہ کریں، سیٹ کیا آپ کے پہلے کھلی ہوئی آواز پہ، اب اس سے کم کریں گا تو زیادہ زور لگانا پڑے گا۔ کہوں گا روز محشر میں گناہ گار مبارک ہو، دوسرا مصرع جو ہے گناہگاروں کے لیے کس بات کی مبارک، اور آپ کے دل تک پہنچ جائے تو پورا مجمع میرے ساتھ کہے گا بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ۔ اور سٹیج پہ بھی میرے بہت سارے دوست بیٹھے ہیں، میں سبھی سے درخواست کروں گا ذرا بیٹھے ہوئے کی تکرار کو آپ نے میرے ساتھ پورے کلام میں پڑھنا ہے۔ کہوں گا دیکھو سامنے کونین کے سردار بیٹھے ہیں، وہ دیکھو سامنے کونین کے سردار بیٹھے ہیں، سارے امتی آقا تیرے حبدار بیٹھے ہیں، تیرے حبدار بیٹھے ہیں۔ حبداروں کے بھی درجہ بندیاں ہوتی ہیں، اب پہلے درجے کے حبدار، اس پوری کائنات میں پہلے نمبر کے حبدار اور عاشق ذرا بولیں گے، وہ غارے غارے سور کے بے حد حسی منظر کے کیا کہنے، نبی سوئے ہے اور صدیق پہرے دار
سوئے ہیں اور صدیق پہرے دار بیٹھے ہیں، یہ سارے سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور اگلا شعر ایک ایسی ہستی کا نام کہ جب وہ ایمان لائے تو مکہ میں کرفیو نافذ تھا، کوئی بول نہیں سکتا تھا، لیکن جب اس نے کلمہ پڑھا تو مکہ کے در و دیوار نہیں بلکہ پہاڑ صحابہ کرام کے نعرہ تکبیر سے گونج اٹھے۔ اور جب میں ان کا ذکر کروں گا خاص طور پر دوسرا مصرع تو یہ جامع مسجد بھی گونجنی چاہیے۔ کہتا ہے شاعر، نبی کو نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے جو آئے تھے، وہی فاروق ان پر اپنا سب کچھ وار بیٹھے ہیں، فاروق ان پر اپنا سب کچھ وار بیٹھے ہیں، یہ سارے امتی آقا تیرے حبدار بیٹھے ہیں، یہ سارے امتی آقا تیرے حبدار بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ بڑے بات ذہن میں آ گئی۔ ماشاءاللہ میں پچھلے 15 دن پہلے یہاں پہ حاضر ہوا تھا ایک جگہ، تو یہاں کے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ ترتیب بنا رہے تھے کہ سیلاب زدگان کے لیے کچھ فنڈ جمع کیا جائے اور ان کی داد رسی کی جائے۔ تو میرا سوال ہے یہ کہ اگر اس زمانے میں حضرت عثمان ہوتے، حضرت عثمان ہوتے تو کیا کرتے؟ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں قحط پڑا اور حضرت کا قافلہ آ رہا تھا، تجارتی قافلہ، جس میں سینکڑوں اونٹ غلے سے لدے ہوئے۔ تو تاجروں نے جا کے، یہاں کافی سارے تاجر بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، تاجروں نے جا کے کہا کہ حضرت آپ بتائیں غلہ ہمیں بیچ دیں، کتنا منافع لیں گے؟ تو تاجروں نے کہا کہ ہم آپ کو 10 روپے منافع دیں گے۔ اب کیا پیمانہ ہوگا ویسے ایک مثال کے طور پہ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، کم ہے، قحط پڑا ہوا ہے تو یہ منافع کم، اور بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا 20، 30، 40 بڑھتے گئے۔ جب وہ 100 تک پہنچ گئے تو انہوں نے کہا ڈبل منافع دے رہے قیمت پہ، پھر بھی آپ نہیں مان رہے، تو آپ کا ارادہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا مجھے کوئی اور ہے جو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے۔ اچھا وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ اللہ رب العزت مجھے 1 پر 700 کا وعدہ ہے، تو میرا جتنا غلہ آیا ہے نا میں اس کو بیچوں گا نہیں بلکہ مدینہ کے تمام لوگوں پر صدقہ کروں گا۔ تو آج سیلابی صورتحال ہمیں یہی حضرت عثمان غنی کی اس سنت کو یاد کرنے کی طرف توجہ دلا رہی ہے۔ بس میں اب شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا۔ کہیں پہ ساری ہو وہاں اس مان ذوالنورین لوٹانے کے لیے سب مال و زر تیار
محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. شعر کہتا ہے شاعر اور سرکار کے ایک یار کا تذکرہ. رسول اللہ ہجرت کر گئے کفار ششدر تھے. غار کا ہجرت والی رات کا دوسرا منظر. رسول اللہ ہجرت کر گئے کفار ششدر تھے کہ ان کے گھر میں تو اب حیدر کرار بیٹھے ہیں. کہ ان کے گھر میں تو اب حیدر کرار بیٹھے ہیں. محبت سے کہہ دے سبحان اللہ.